السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے ہیں، کوچ کر گئے ہیں۔ اب ان کی وفات پر بہت سے لوگوں نے غم کا اظہار کیا، بہت سے لوگوں نے تعزیت کی، ایون کہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا، اسی طرح کیا نام جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کے تعزیت کی، اسی طرح بڑے بڑے لوگوں نے تعزیت کا اظہار کیا، اور پھر بہت سے علماء کرام نے وہاں پر نماز جنازہ میں بذات خود شرکت کی۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہوئے ہیں۔ دیکھیں، موت العالم موت العالم، کہ عالم کی وفات ایسے ہی ہے جیسا ہے کہ عالم کی وفات ہے، یعنی ایک عالم کا فوت ہونا ایسے ہی جیسے کہ پورا جہان فوت ہو گیا۔ تو کئی لوگوں نے اس پر حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات پر خوشی کا اظہار بھی کیا، بڑے دکھ کا اظہار، ہم ان کا بڑا افسوس تاسف بھی کر سکتے ہیں، ہم افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ دیکھیں، اگر تو غیر کریں کوئی اس طرح کا کام تو وہ تو ٹھیک ہے، مثال کے طور پر غیروں میں کون کون سے آتے ہیں، مثال کے طور پر ابھی میں نے کچھ جو سرچ کیا اس میں دیکھیں، یہ مائیکل کوگلمین، یہ ایشیا پروگرام کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، اور اس نے فوکس کیا ہوا ہے پاکستان پر، افغانستان پر، انڈیا پر، یعنی ایشیا کے جو پروگرامز ہیں، ایشیا کی جو کنٹریز ہیں وہاں پر اس نے فوکس کیا ہوا ہے۔ اس نے جو ٹویٹ کیا تھا حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات پر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی ٹویٹ پر یہ چیز بیان کی ہے کہ خادم حسین رضوی جو فوت ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ایسی جماعت کی نمائندگی کی ہے جو اقلیتوں کے بارے میں مذہبی منافرت پھیلاتی تھی، ججوں کو قتل کرنے پر ابھارتی تھی، اور فوج کو بغاوت کرنے پر اکساتی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، یہ جو ایسا کام کریں گے تو یہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کی موت پر، وفات پر یہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائیں گے۔ لیکن اسی طرح پھر ایک گیرٹ ولڈر جس نے ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھی، بے ادبیاں کی تھی، بے باکیاں کی تھی، اس نے ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پروفٹ آف اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو کارٹونز پبلش کیے تھے، اور وہ جو بندہ ہے اس نے کیا ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی بڑا خوش ہوا ہے حضرت حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات پر۔ وہ ٹویٹ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ دس رضوی واز این اسلامک ٹیررسٹ، وہ کہتا ہے کہ یہ جو رضوی تھے یہ ایک اسلامک دہشت گرد تھا، ہو وانٹیڈ ٹو بمب ہالینڈ، جو کہ ہالینڈ کو میں بمب گرانا چاہتا تھا، تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا، اینڈ پٹ اے فتویٰ آن مائی ہیڈ بیکاز آف مائی محمد کارٹون کانٹیسٹ، اور اس نے کہا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ نہیں کہتے ہیں غیر مسلم میں، ان کے کارٹون بنانے کی وجہ سے اس نے میرے گردن اڑانے کا فتویٰ جو ہے صادر کیا تھا۔ He will be welcomed in hell today، وہ کہتا ہے کہ آج ان کو جہنم میں خوش آمدید۔ اللہ اکبر، یہ وہ بندے ہیں جو غیر مسلم ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ تو تمہارے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے ہیں، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم نے ایمان کرتی ہے تو پھر لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم یہود و نصارہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے بوٹ پالش کر رہے ہیں، ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں، ہم ان کے مخالف تو کبھی ہم نے کوئی بیان دیا ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس نے جو یہ کیا، ٹویٹ کیا، تو اس کے ریپلائی میں ایک محسن الحق صاحب ہیں جو مسلمان ہیں، انہوں نے کیسی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی ہم تیری اور تجھ جیسے کتوں کی گردنوں تک ضرور پہنچیں گے، وعدہ ہے ہمارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مجاہد ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو مر مٹنے والے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عاشق ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اے گیرٹ ولڈر تم تک بھی ضرور پہنچیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ غازی عامر چیمہ شہید، اس نے بھی کچھ کیا تھا، غازی عبداللہ چیچنیا کے، اس نے بھی کچھ کیا تھا، تو اے گریٹ ولڈر تمہارا بھی انجام انشاءاللہ تبارک و تعالی نزدیک ہی ہے۔ جب شیر چلے جاتے ہیں تو کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکنا، تو وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ کتے بھونک رہے ہیں، جب شیر چلا جائے تو کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ ابھی وہ مائیں فوت نہیں ہو گئی، وہ مائیں ختم نہیں ہوگی جو ختم نبوت پر پہرا دینے والے مجاہد جو ہیں وہ پیدا کرتی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید جو ہمارے مجاہدین ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں گے۔ پھر
انڈیا کے کافی لوگوں نے مذاق اڑایا. انڈیا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے انڈیا کے جو ہندو جو لوگ ہیں وہ ویسے ہی اسلام کے مخالف ہیں, اسلام مخالف پوسٹیں پہلے ہی وہ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح وہ فرانس کا جب بائیکاٹ کیا گیا تو فرانس کے جو صدر نے جو کارٹون جو پبلش کرنا چاہے کیے تھے, بلکہ اس نے گورنمنٹ کے وال پر, تو یہ جو انڈیا ہے انہوں نے یہ ہیش ٹیگ چلایا تھا وہ اسٹینڈ ود فرانس, تو ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انڈیا والے جو ہیں, جو ہندو جو ہیں, جو غیر مسلم جو ہیں, جو نان مسلم ہیں, وہ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمانوں کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومنین کے خلاف ہی کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو یہودی اور مشرکین ہیں وہ اے مسلمانوں تمہارے دشمنوں میں سے سب سے بڑھ کر ہوں گے, اور یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ ہر وقت آپ کے اسلام مخالف پوسٹیں کرتے رہتے ہیں. اب یہ تو وہ چیزیں ہوگی جو غیر مسلم تھے, نان مسلم تھے, لیکن وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ, میں ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی, ایک ایسا بندہ جو حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب حیات تھی تو ان کی حیات میں وہ پوری زندگی ان کے مخالف باتیں کرتا رہا, ان کے مخالف پوسٹیں لگاتا رہا, ان کے مخالف وہ کیا نام ہے نیوز چینلز پر آ کر ان کے مخالف بیان دیتا رہا. چودھری فواد حسین, ویسے اس کو وہاں پر آپ اس کے علاقے میں جائے تو اس کو ڈبو بھی کہتے ہیں اور اس کو بھلی بھی کہتے ہیں. اگر آپ کو ویسے یہ لفظ بولنا تو نہیں چاہیے, ہمیں زیب نہیں دیتا, لیکن ان کے علاقے کا ایک دوست ہے میرا, وہ کہتا ہے کہ ہم تو اس کو وہاں پر بلی کہتے ہیں. تو یہ جو ڈبو ہے, یہ جو بلی ہے, اس نے بھی حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات پر جب ان کا اتنا بڑا جنازہ ہوا, ایک رپورٹ کے مطابق 1,44,00,000 کے لگ بھگ جو لوگ تھے نماز جنازہ میں شریک تھے, اور ایک رپورٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2.25 کروڑ اور کچھ 2 کروڑ کہتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا جنازہ تھا, بڑا کثیر لوگوں نے تعداد شرکت کی. اب یہ جو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ پوسٹ خلاف کرتا رہے, اس نے بھی اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ جو تحریک لبیک والے ہیں یہ کرونا کا ایک ایٹم بم تیار کر رہے ہیں لاہور میں. تو آپ یہ بتائیں کہ چودھری فواد صاحب, آپ یہ بتائیں, ویسے تو آپ کو ڈبو کہتے ہیں, بہت بندے آپ کو بلی بھی کہتے ہیں, لیکن میں آپ کو چلو ایک آپ کا نام ایک اچھا حسین لگتا ہے تو اسی کی مناسبت سے ہم آپ کا ادب کر لیتے ہیں. یہ جو آپ نے خود درنے دیے ہیں اور آپ نے خود جو یہ فیصلہ آباد میں آپ نے اتنا بڑا کیا نام ہے جلسہ کیا ہے, تو اس وقت کرونا نہیں تھا, اس وقت کرونا کوئی نہیں پھیلا تھا. پھر آپ کے جو چاچا آپ کے پاپا زلفی بخاری نے جو کل سکردوں میں کیا اور وہ جو ہونے جا رہا ہے, تو وہ آپ اس کو کوئی نہیں آپ دیکھتے ہیں, اس پر بھی کبھی کوئی نظر دہرا لیں. آپ کو صرف اسلام مخالف باتیں کرنا ہی آتی ہے, آپ مسلمان نہیں ہیں. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی آپ کیا وہ ہی نہیں ہے جو شراب پی کر شراب میں لت پت ہو کر نیوز چینل پر آ کر بیٹھ گئے تھے؟ آپ کیا وہ ہی نہیں ہے جو شراب خانے میں جا کر آپ نامحرم عورتوں کے ساتھ کھیلا چھیڑا چھیڑی کرتے ہیں؟ کیا وہی بندے آپ نہیں ہیں جو کئی دفعہ آپ پکڑے گئے ہیں؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی لذت نصیب فرمائے. بات وہی ہے کہ جب شیر چلے جاتے ہیں تو کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ کتوں کا کام ہے بھونکنا, وہ بھونکتے رہیں گے. لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے جانثار لوگ پیدا کیے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو پھر آپ کو وہ اوقات یاد دلا دیں گے. آپ سے تو اچھی وہ یہ کمل آفتاب ہے, یعنی وہ ہم اس کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے کیونکہ وہ ایک نامحرم عورت اور پھر وہ کیا نام ہے وہ ٹک ٹاکر ہے اور وہ کیا نام ہے ناچ گانے میں شریک ہوتی ہے, ہم قطع نظر اس کے ہم تو وہ تو بالکل اس کے خلاف ہی ہیں. لیکن اس نے بھی پھر آپ کے یہ جو ٹی ایل پی کے خلاف آپ نے یہ جو چیز آواز اٹھائی ہے اس پر اس نے کہا ہے کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں اس کی مطلب کہ حالت ہی پتلی کر دوں. یہ اس نے اپنی ٹویٹ پر وہ بہت کچھ اس کو کہا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے, پرہیزگار بنائے, اور ہمیں حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مشن ہے آپ کا اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.